اور پھر تھوڑی سی جب بیس کیمپ کی بات کرتا ہوں تو جی بی بھی اس میں آتا ہے، گلگت بلتستان۔ تو ایسے تناظر میں ہم جب کوئی پاکستان میں کسی قسم کا کوئی ایشو آئے، نیشنل ایشو ہو، وہ کوئی انتظامی طرح کا ایشو ہو، کوئی انٹرنیشنل طرح کی صورتحال پیدا ہو، اس کی بنیاد پر ہو، تو ہم آزاد کشمیر کے لوگ اور حکومت علیحدہ نہیں رہ سکتی۔ آج جو اس وقت جو ایشو چل رہا ہے وہ اس کی بنیاد تحریک عدم اعتماد ہے، جو عمران خان صاحب چیئرمین پی ٹی آئی، وزیر اعظم پاکستان کے خلاف اپوزیشن، پوری اپوزیشن نے کندھے سے کندھا ملا کے بڑے زور اور شور سے وہ میدان میں ہیں۔ تو اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں۔ میں نے جو سیاست کے نظام میں جو کچھ سیکھا ہے وہ یہ ہے کہ جو ملک اور قوم کے نظام کو چلانے والی بات ہو وہ کرنی چاہیے، جو ملک اور قوم کے مفاد والی بات ہو وہ کرنی چاہیے، اس کو پرائیورٹی ملنی چاہیے۔ جو ملک اور قوم کے وقار کی بات ہو، جو عزت اور اہمیت کی بات ہو، اس میں حکومتوں کو رول پلے کرنا چاہیے، جس میں مجھے خان صاحب کا رول بہت اچھا لگا، اور انہوں نے ایسے سٹیپ لیے ہیں کہ ملک معاشی حالت میں بھی بہتر ہو رہا ہے، اور اس کی خارجہ پالیسی بہتر سمت میں چلی گئی ہے، یہ جا رہی ہے اور چلی گئی ہے، اس میں فرق ہے۔ اور پھر ساتھ یہ ہے کہ خان صاحب نے بالخصوص آزاد کشمیر میں، آزاد کشمیر کے بسنے والے شہریوں کے لیے اکراس دی بورڈ جو کام کیے ہیں، ان کو کشمیری قوم اور آزاد کشمیر کے لوگ تحسین کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ انہوں نے جو مسئلہ کشمیر پر سٹینڈ لیا ہے، یونائٹڈ نیشن سے لے کے جو بھی کوئی فورم ہو، اس میں انہوں نے کشمیریوں کی نمائندگی کی ہے اور جرأت سے نمائندگی کی ہے۔ اب جب کہ انہوں نے ایک سمٹ ہوا یہاں وزرائے خارجہ کنٹیکٹ اجلاس ہوا اسلام آباد میں، تو اس میں مسئلہ افغانستان پر انہوں نے ان پٹ دی ہے اپنی، اور اس سے قبل انہوں نے ایک پارلیمنٹ میں ان کیمرہ اجلاس بلا کے افغانستان کے مسئلے پر قوم کو اعتماد میں لیا، اداروں کو اعتماد میں لیا، اور پھر وہ وزرائے خارجہ کا جو کانٹیکٹ کا اجلاس ہے وہ منعقد ہوا، اور اب پاکستان وزرائے خارجہ OIC کے اجلاس کی میزبانی کرنے جا رہا ہے۔ اب جو ایک 74 یا 72 سالہ پاکستان کی ایک خارجہ پالیسی تھی جو کہ نرم معدوب چلی آ رہی تھی اور مور اور ڈو مور کی بنیاد پر چلی آ رہی تھی، جب اس کو صحیح سمت میں جس کا حالات اور دنیا تقاضا کر رہی تھی، جس کی قوم تقاضا کر رہی تھی، جب خان صاحب ادھر نکلے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں ایک پاکستان قوم کے لیے، ایک پاکستان قوم کی طرف سے ایک خراج تحسین ہے ہمارے پرائم منسٹر کے لیے۔ خارجہ پالیسی میں جب چائنا، ایران، روس کا کامیاب دورہ ہوا تو اس کے بھی خطے میں اثرات مرتب ہوئے، اور پھر
اسلامی ممالک میں سعودی عرب سے لے کر متحدہ عرب امارات، ایران اور دیگر جو ہمارے ممالک اسلامی ممالک ہیں، ان کے ہاں ہماری خارجہ پالیسی نے ایک نیا موڑ لیا اور ایک نئی صورتحال پیدا ہوئی۔ افغانستان کا جس طرح میں نے ذکر کیا کہ اس پر بڑا اچھا سٹانس لیا۔ پاکستان میں پی ایس ایل کے زیر اہتمام جو کھیلوں کی سرگرمیوں کا پاکستان میں کیا رواج ہوا، اور پھر وہ اتنا عرصہ سے 20 سال یا 22 سال ہو گئے وہ آسٹریلی ٹیم نہیں آ رہی تھی، اسی عرصے میں آئی۔ یہ صورتحال اور جب عدم اعتماد یوکرائن کی اس صورتحال پر روس پر عدم اعتماد یونائٹڈ نیشن میں ہوتا ہے، تو اس میں اعتماد والے بھی تھے اور عدم اعتماد والے بھی۔ بھارت اور پاکستان دونوں نے، میں یہ سمجھوں گا کہ غیر جانبدار رہنے کا فیصلہ کیا، لیکن پاکستان پر پریشر آ رہا ہے اور ہندوستان پر پریشر کوئی نہیں ہے۔ یہ جتنے بھی تناظر ہیں، ان کو جب میں ایز اے پولیٹیکل ورکر اور ایز اے چیف ایگزیکٹو آزاد کشمیر دیکھتا ہوں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک آگے، یہ تو میں نے عالمی تناظر اور ملکی حالات کے پیش نظر آپ کو بتایا ہے۔ اب جو عدم اعتماد ہے، میں اس پر آتا ہوں کہ جب یہ عدم اعتماد، اس سے پہلے بھی یہ تحریکیں آتی رہیں، میں اپنے لیڈر کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں آپ کے توسط، پوری قوم اس وقت دیکھ رہی ہے کہ میرے لیڈر نے، کشمیریوں کے محسن نے، پاکستان کا وقار بلند کرنے والے لیڈر نے، پاکستان کی قوم کا وقار بلند کرنے والے لیڈر نے، پاکستان کے اداروں کا وقار بلند کرنے والے لیڈر نے کہیں کوئی چھانگا مانگا اور مری کا انتظام نہیں کیا، بلکہ پبلک میں چلا گیا اور بہت بڑے 3 جلسے کیے، جس میں میلسی کا، دیر کا، حافظ آباد، یہ تینوں کامیاب جلسے کر کے ایک بہت بڑا اب جلسہ ہونے والا ہے ڈی چوک میں، جس میں میں یہ کہتا ہوں کہ ہم کشمیری بھی اس میں شرکت کریں گے، آزاد کشمیر کے لوگ یعنی، اور جو ہمارے 6 ڈسٹرکٹ ہیں، یہ ہمارے وزراء میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں۔ ہم علیحدہ ایک اپنی پارلیمانی پارٹی کا اجلاس کریں گے، جس میں جو شخص کہیں اس نے خرید و فروخت نہیں کی، جبکہ ماضی یہ بتاتا ہے کہ خرید و فروخت ہوتی رہی چھانگا مانگا اور مری کی شکل میں، وہ پبلک میں گئے ہیں۔ ہمیں آزاد کشمیر کے لوگوں کو پوری سپورٹ دینی چاہیے اس موقع پر، عمران خان کو، اور ہم اپنے لوگوں کو یہ کہیں گے کہ 6 ڈسٹرکٹ جس میں مظفر آباد، باغ، راولہ کوٹ، پلندری، کوٹلی اور میرپور آتا ہے، یہ 6 اضلاع سے ہم، اور پھر کشمیری جو یہاں میرے خیال سے کچھ 2 لاکھ لوگ آباد ہیں راولپنڈی ڈویژن میں ان سے یہ کہتا ہوں کہ آپ ڈی چوک میں جتنا ممکن ہو سکے آئیں اور اپنے ایک محسن سے جو ہے وہ یکجہتی کا مظاہرہ کریں، جس نے کہ آپ کی بنیاد پر، کشمیر کی بنیاد پر، آزاد کشمیر کے لوگوں کو ایک بڑا پیکج دے کے تو سرخرو کیا۔ یہ ایسا نہیں کہ پی ٹی آئی کی حکومت آزاد کشمیر میں آئی ہے تو ان کو پیکج ملا ہے، یہ میں بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ انہوں نے پچھلی حکومت کے بھی فنڈز نہیں روکے ہیں، اور ہمیشہ یہ ہوتا رہا ہے۔ مجھے بیرسٹر سلطان محمود صاحب نے کہا کہ ہمارے وقت میں نون نے یہاں حکومت تھی تو روک لیے تھے، اب ادھر نون کی حکومت تھی، پی ٹی آئی کی حکومت نے مرکز سے نہیں روکے۔ میں اس کا بھی خراج پیش کرتا ہوں کہ آزاد کشمیر کے جو بھی حکومتی اکراس دی بورڈ، خان صاحب
اور پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے وہ فنڈز نہیں روکے، اور آج ہمیں آزاد کشمیر کی ترقی کے لیے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ ہمیں وافر فنڈز دے رہے ہیں. اور اس میں آپ کو 3-4 منصوبوں کا، جس میں لوار گلی مانسیرا ایکسپریس وے ہے، لوار گلی ٹنل ہے، اور پھر شنٹر اور استور ٹنل ہے، پھر ڈیپا ٹنل ہے، اور اس طرح کے اور پروجیکٹ ہیں. یہ موٹے موٹے میں چونکہ اتنا وقت نہیں ہے کہ یہاں اس طرح کی یہ وہ چیزیں. تو ہم ایسے موسم کو، میری حکومت، میری کابینہ، ہمارے اسمبلی ممبرز اور کشمیری قوم کیسے بول سکتی ہیں کہ جب وہ کہتے ہیں میں عوام سے یہ فیصلہ لوں گا، قوم سے یہ فیصلہ لوں گا. تو یہ جو میں چونکہ سیاست ساری زندگی میں نے سیاست کی ہے، کوئی بھی پارٹی چاہے وہ اقتدار میں ہے یا اپوزیشن میں ہے، 1 سال پہلے کبھی بھی عدم اعتماد نہیں لاتی. وہ 1 سال پہلے الیکشن کی تیاری کرتے ہیں. تو کیا سمجھ لینا چاہیے، یہ جو پیچھے میں نے آپ کو ایک پورا منظر بتایا کہ پاکستان خارجہ پالیسی میں، پاکستان عزت اور وقار میں ایک باوقار طریقے سے ایک سمت کا تعین کر بیٹھا ہے، تو اس کی بنیاد پر اگر اپوزیشن یہ فائدہ اٹھائے تو میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ قوم کبھی بھی اپوزیشن کو اس طرح کے سستے فائدے کی طرف نہیں جانے دے گی. قوم یہ کہے گی، اور ڈی چوک میں قوم آ کے یہ کہے گی کہ آپ انتظار کریں. یہ جو آپ نے کسی کے اشارے پر کہ پاکستان کی حکومت کو، پاکستان کی عوام کو اور پاکستان کو، ایٹمی پاکستان کو، جو اس وقت عمران خان کی شکل میں پوری مسلم امت کی نمائندگی کر رہا ہے یہ پاکستان، اس کو ڈس اسٹیبلائز کرنے کے لیے جو قوتیں ہیں ان کا علاقہ نہیں بننا چاہیے، اور آپ کو الیکشن میں جانا چاہیے اور اپنی وہاں سیاسی اور پارلیمانی نظام کے تحت جو ہے زور آزمائی کریں، نہ کہ یہ ہے کہ خرید و فروخت کر کے تو پھر ایک پاکستان کو ڈی اسٹیبلائز کیا جائے. ہمارے دشمنوں کی بھی یہی خواہش ہے، اور پھر اپنے بھی اگر اس کام میں لگ جائیں گے تو دشمنوں کی ضرورت نہیں پڑے گی. تو میں آخر میں یہ کہوں گا کہ اپنی کشمیر، آزاد کشمیر کے بسنے والے سارے، جن کا ڈسٹرکٹ کا میں نے ذکر کیا، اور پورے آزاد کشمیر بالخصوص 6 ڈسٹرکٹ اور بالعموم پورے آزاد کشمیر کے بسنے والے، اور پھر یہاں جو ہمارے مقامی لوگ ہیں اس ڈویژن میں، اور مہاجرین کے حلقے ہمارے جو ارد گرد تعلق جو نزدیک ہیں اس ڈویژن کے، میں نے اسی لیے بات کی، ان میں مہاجرین بھی ہیں اور پھر آزاد کشمیر کے لوگ بھی آتے ہیں اس میں. تو وہ سارے مل کے، مہاجرین کے ہمارے 12 حلقے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے اسی طرح کی نمائندگی ہے آزاد کشمیر میں جس طرح کے آزاد کشمیر کے بیس کیمپ میں وہاں کے رہنے والوں کو ہے. تو مہاجرین کا بڑا رول ہے، مہاجرین نے بڑی قربانیاں دی ہیں. اب بھی مہاجرین کو پاکستان کی بقا کے لیے اور کشمیری کے محسن کی خاطر قربانی دینی چاہیے. تو میں چونکہ آج کا دن بڑا اہم ہے، مختلف پریس کانفرنس چل رہی ہیں، تو اس حوالے سے میں کوئی زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا. صرف آپ کو بلا کے تو یہ بتانا چاہتا تھا کہ ہم نے، ہمارے لیڈر نے جو فیصلہ کیا ہے کہ یہ جو اپوزیشن نے روش اختیار کر لیا ہے، اور اس میں جو ان کی سابقہ جو روایات تھیں اس کے مطابق جو کام کرنا کیا ہے، اس سے ہم آگے بڑھ کے اپنی قوم کے پاس جائیں، عوام کے پاس جائیں، عوام فیصلہ کریں. عوام نے لایا تھا، عوام فیصلہ کریں، اور پھر دنیا کو جو پاکستان کو غیر مستحکم کرنا چاہتے ہیں ان کی اس کو خبر ہو، اور اپوزیشن یہ سوچے کہ ہمیں یہ تحریک اس کو ہم نے انجام تک پہنچانا ہے یا اس کو واپس لینا چاہیے. تو میں آپ کا اس شکریہ کے ساتھ کہ آپ مختصر وقت میں آئے، میں انتہائی آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور اپنی بات ختم کرتا ہوں. آپ کی جو پریس کانفرنس ہے وہ بہت پازیٹیو ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ
اگر آپ اس کی کوشش کرتے کو ملاقات کیا ہے بیسکٹ کے وزیر اعظم کے اپوزیشن سے بھی اور وزیر اعظم پاکستان سے، اور یہ جو آپ نے بات کی ہے یہ وہاں پہنچاتے ہیں کہ کشمیر کی صورتحال اس وقت کشمیر کی نازک مرحلے میں داخل ہے، کشمیر کی تحریک اس کا نقصان ہوگا، آپ کوئی پازیٹیو رول کر رہے ہیں، اس کے لیے کوئی کوشش تو نہیں کی آپ نے ملاقات کی؟ دیکھیں، مضبوط پاکستان کے لیے ہی مسئلہ کشمیر مضبوط رہے گا، میری یہ بات یاد رکھیں۔ آپ کا مضبوط وکیل ہی آپ کا صحیح مقدمہ لڑ سکتا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ عمران خان، دیکھیں اب کل یہاں OIC کا اجلاس ہونا ہے، یہ افراتفری ہمارا 23 مارچ ہے، یہ افراتفری یہ کس طرف ملک کو لے جا رہی ہے؟ تو میں تو ایک پولیٹیکل انداز میں ان چیزوں کو لے رہا ہوں جو آپ کا سوال ہے، اور اسی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں کہ وہ چیز خان صاحب کی مجھے پسند آئی کہ انہوں نے روایات سے ہٹ کر وہ سٹیٹس کو کی جب بات کرتے ہیں، سٹیٹس کو انہوں نے توڑا ہے اور پبلک میں جانا پسند کیا ہے۔ تو اس کے لیے مسئلہ کشمیر میں بھی اچھے اثرات پڑیں گے، پاکستان میں بھی، اور دنیا کو بھی اچھا میسج آئے گا۔ جناب وزیر اعظم، یہ جو بڑے اہم موقع پہ آپ یہ پرچہ کر رہے ہیں، ایسا وقت کہ جب ایک ہفتے کے بعد پاکستان میں آپ کے ہم سب کے وزیر اعظم کے حوالے سے ووٹنگ ہوگی، کسی مسئلے کا فیصلہ ہوگا، چاہیے تو یہ تھا کہ اس وقت آپ کی یہاں پہ بھرپور پارلیمانی پارٹی ہوتی ہے، لیکن چند بھی لوگ نظر آ رہے ہیں آپ کے ساتھ، اور یہ بھی اطلاعات ہیں کہ آپ کی پارٹی کے اندر کسر شروع ہو گئی ہے جس طرح پاکستان میں، تو کیا کہا جائے کہ یہ پارٹی آپ کا ساتھ دے گی، یا اگر کل کلام فوری طور پہ جب حالات کی خدمت عمل ہوگا تو پھر اس کے لیے آپ کے پاس کیا؟ ناظرین، آزاد جموں و کشمیر کے وزیر اعظم سردار عبدالقیوم نیازی کی وزراء کے ہمراہ اہم پریس کانفرنس آپ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ آزاد جموں و کشمیر کے لوگ پاکستان سے الگ نہیں رہ سکتے۔